السلام علیکم جی۔ نئے حالات و واقعات کے ساتھ حاضر ہیں نئے ولاگ میں، اور ملک پاکستان میں حالات نہایت ناگفتہ بے ہوتے جا رہے ہیں۔ مزید ہر روز نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں۔ عمران خان پر حملہ ہوا تھا اور اس پر جو وہ قاتل وہ بھی ملزم ہے جو وہ بھی پکڑا گیا، اور حیرانگی کی بات ہے کہ 47 منٹ کے بعد اس کا بیان آ گیا، وہ بھی اطمینان کی حالت میں۔ اب جو اسکرپٹ رائٹر تھا اس نے جو کچھ پلان کیا تھا وہ میرا خیال ہے اس کا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ ایک چال تو انسان چلتا ہے، ایک چال رب کی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہے وہ ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان لوگوں کا پلان تھا کہ ہم جیسے ہی عمران خان کو قتل کریں گے اس کا یہ بیان جو ہے وہ جاری کر دیں گے۔ یہ جو بیان اس کا آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ لوگ سن رہے ہیں، یہ پکڑنے کے بعد نہیں ہوا تھا۔ میرا خیال ہے میں اکثر بات کرتا ہوں میں عام لوگوں میں ہوں، میں عام لوگوں میں بیٹھتا ہوں، اور عام لوگ جو اس وقت ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ بہتر سوچ رہے ہیں، اور خاص کر کے وہ لوگ جو ملک پاکستان سے باہر ہیں، دیار غیر میں ہیں، جن کے اندر وطن کی محبت اتنی کی ہے کہ اگر ان کو کسی ایسے ٹائم میں پاکستان سے فون آ جائے نا جو متوقع نہ کر رہے ہوں تو وہ ان کا دل دہل جاتا ہے کہ یا رب العالمین خیریت ہو، گھر سے فون آ گیا ہے۔ وہ لوگ ملک پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، تو وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے اطمینان کی حالت سے اس کے ڈائریکٹر کا اس کے رائٹر کا پڑھا ہوا بیان دے رہا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں وہ کیمرہ جو ہے دائیں سے بائیں جاتا ہے، پھر بائیں سے پھر دائیں میں آتا ہے، کہ کیا اتنا مطمئن بیان کبھی آرمی پولیس کے انڈر دیا جا سکتا ہے؟ یہ بیان کارروائی کرنے سے پہلے لیا گیا تھا۔ وہ مختلف آ رہی ہے انویسٹیگیٹ کہ اس کو 15 دن وہاں رکھا گیا، اتنے دن وہاں رہا، تو جتنے دن یہ یہاں وہاں رہا تھا اس نے بیان آخر میں ریکارڈ کرایا تھا نہایت مطمئن۔ وہ دیکھو نا وہ اس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، وہ صحیح کسی رائٹر نے اور ڈائریکٹر نے اس کی وہ قمیض بڑے پیار سے ایک طرف سیٹ کی ہے، اور اس کی بنان نظر آ رہی ہے، اس کی وہ ہوائیاں بھی نہیں اڑی ہے، اس کے چہرے پر خوف بھی نہیں تھا، اور اس کا اچانک وہ جو اندر کا پن ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ جی میں نے صبح سوچا نہیں، میں نے لاہور سے سوچا، میں نے اس کو مارنے کا پروگرام بنایا، میں اس کو صرف قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھونڈا مذاق ہے جو پچھلے 75 سال سے پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس جو اسکرپٹ رائٹر ہے یہ پہلی دفعہ کسی ایماندار بندے سے اس کا پالا پڑا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بندے بھی تھے جن سے پالا پڑتا تھا وہ یا تو کرپٹ ہوتے تھے یا ان کو وہ کردار لیس ہوتے تھے۔ حقیقت بات ہے وہ جتنے بندے بھی تھے وہ یا تو کریکٹ ان کا اچھا نہیں تھا یا یہ لوگ کر دیتے تھے، کیونکہ انسان جو ہے اس میں بہت زیادہ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ دوسرا، ان لوگوں نے اعظم سواتی پر جو گھٹیا الزام لگایا ہے یا جو اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے، اس معاشرے کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے جو بڑے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ تو اعظم سواتی ایک میرا خیال ہے ایماندار بندہ ہے اور وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر کوئی ایماندار بندہ نہ ہوتا جو کریکٹر لیس ہوتا وہ تو خاموش ہو جانا تھا۔ اور خود دیکھو کہ جب وہ کوئٹہ میں گیا تھا چیئرمین سینٹ کی وجہ سے، اس نے اس کا کمرہ بک کیا تھا سنجرانی صاحب نے، تو اس میاں بیوی کی یہ جو چیز بنائی گئی ہے یہ غلط ہے۔ تو اس پر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اب وقت تبدیلی کا آ چکا ہے، بلکہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسے آپ خود اندازہ لگا لیں، ہمارے جج، ہمارے بیوروکریٹس، ہماری عدلیہ، ہمارے ایم این اے، ایم پی اے،
ہمارے پارلیمانی لیڈر جتنے بھی ہیں، کیا مریم نواز ایسی تو نہیں کہتی کہ میرے پاس ان کی ویڈیو ہیں؟ وہ ویڈیو مریم نواز کے پاس نہیں ہوں گی، وہ پیچھے سے کوئی اس کو گائیڈ کر رہا تھا، وہ کوئی پیچھے سے ہی اس کو کنٹرول کر رہا تھا۔ جج ارشد تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کی بھی پرائیویٹ ویڈیو ہیں، وہ ریکارڈ ہو چکی تھی، اور اسی وجہ سے وہ فیصلے صحیح نہیں دے سکا تھا، اسی لیے اس نے جو اس کے حالات ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب ہماری عوام کو سوچنا ہوگا، عوام اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے گی۔ اب یہ نئے کھیل کھیل رہے ہیں، عمران خان کو یہ قابو کر سکیں، لیکن میرا خیال ہے کہ خلق خدا کا یہ تھوڑا سا کان دھیان لگا کے سنیں کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آ چکی ہے، اس کی طرف سے آ رہی ہے، یہ آ گئی ہے۔ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ 100 دن چور کا اور 1 دن شاہ کا۔ جو انہوں نے کھیل کھیلنا تھا وہ کھیل چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ایک صاف ستھری قیادت میسر آنی چاہیے۔ میرا خیال ہے عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے، کریکٹر وائز وہ زبردست بندہ ہے، نہ کبھی اس نے کھایا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ کھانے والے تھے، ان کی وجہ سے آج ملک پاکستان اس حالت پہ پہنچا ہے، ورنہ اس سے پہلے دیکھ رہے ہمارے جو آباء و اجداد تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی تھی، یا اس کے بعد جو ہمارے بڑے تھے، ان کا ایک مضبوط کریکٹر ہوتا تھا، ان کی ایک زبان ہوتی تھی، ایسے وہ جو بات کر دیتے تھے اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ تو اب ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں، یہ جو خوف کا بت ہے، یہ لالچ ہوس کے بت ہیں، اب انہیں توڑنا ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بندے کی 60 سے 70 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے، 20 سال اس کی جوانی کے چلے جاتے ہیں، 70 میں سے پیچھے کیا رہ گیا؟ 10 سال وہ اس کے آخر میں چلے جاتے ہیں، کم و بیش اس کے 30-40 سال بچتے ہیں، جو اس کے لیے ایک زوال ہوتا ہے یا اس کا عروج ہوتا ہے۔ تو اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے کہ ہم اس دنیا کی لالچ میں پڑنا چاہیے یا ہمیں شیر کی زندگی کی طرح جینا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس وقت عمران خان نے جو ہمیں سبق دیا وہ یہ بھی سبق دیا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں چھوٹے چھوٹے نفع کے لیے اپنی ذات کو، اپنی برادری کو اور اپنے اہل و عیال کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے، ان کو حرام لقمہ نہیں کھلانا چاہیے، ان کو حلال کا ایک لقمہ حرام کے 100 لقمے سے بہتر نہیں ہو سکتا، بہتر ہے حلال کا ایک لقمہ جو ہے وہ حرام کے 100 لقمے سے بہتر ہے۔ تو اس بات پر غور کرنا، تو انشاءاللہ تعالی نئے حالات کا واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔